بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایڈیٹوریل کا انالیسس کریں گے۔ یہ ایڈیٹوریل ڈان نیوز پیپر کا ہے اور یہ اس حوالے سے ہے کہ افغانستان میں طالبان کو آئے ہوئے ٹیک اوور کیے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اس 1 سال کے عرصے میں کیا تبدیلیاں وہاں پر آئیں۔ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے، افغانستان کی تاریخ بھی دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 1 سال میں افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد سے کیا مشکلات درپیش ہیں حکومت کو، اور عوام کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور افغانستان کی تاریخ وہاں پر بادشاہت کب ختم ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، اور طالبان کے پرانے دور حکومت کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اب والے دور حکومت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں۔ کامنٹس میں آپ اپنی تھاٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں، آپ کا کیا انالیسس ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس ٹاپک کے بارے میں، اور اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں، اپنا پازیٹیو فیڈ بیک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ وی ول ویٹ فار یور کامنٹس۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ یہ ایڈیٹوریل 15 اگست 2022 کے ڈان نیوز پیپر میں پبلش ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایڈیٹوریل کو ریڈ کریں، پچھلے 1 سال میں 15 اگست کو پچھلے سال طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا افغانستان کو۔ جب طالبان نے پچھلے سال ٹیک اوور کیا افغانستان کو، اس کے بعد سے اب تک سینکڑوں افغانستان کے شہریوں کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ پچھلے 1 سال کے دوران بہت سے افغان شہری ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ لڑکیوں کے سیکنڈری سکولز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں جو بہت ڈراسٹک، پرومیننٹ اور تکلیف دہ چینجز ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور ملک میں غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن پچھلی 4 ڈیکیڈز میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک تشدد کی لپیٹ میں نہیں ہے۔ جو ایک پازیٹیو چیز ہے، وہ چینج جو ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ تشدد میں کمی آ گئی ہے، اور یہاں پر بدعنوانی میں بھی کافی کمی آ گئی ہے۔ اس 1 سال کے عرصے میں افغانستان کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان کی حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کو اکنامک کنسٹرینٹس کا سامنا ہے، سیکیورٹی چیلنجز، اور طالبان حکومت کے متعارف کردہ جو سخت قوانین ہیں ان کی وجہ سے افغانستان کی عوام کو بہت زیادہ مشکلات درپیش ہیں، اور وہ مشکلات ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ افغانستان کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے، اور اس 4 کروڑ آبادی والے ملک کی آدھی آبادی اس وقت غربت کا شکار ہے۔ A year ago on this day, the Afghan Taliban rolled to Kabul as the Western-backed government fell like a house of cards and its foreign benefactors beat a hasty retreat after a 20 years occupation of Afghanistan. یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 20 سال سے امریکی افغانستان کے اوپر قابض تھے، اور وہاں پر 20 سال سے جنگ جاری تھی، اور اس کے بعد جب امریکہ نے وہاں سے ودڈرال کا فیصلہ کیا تو یہ کہا جا رہا تھا، اس وقت ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ امریکی جو انالیسس کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو وہاں کے فورسز میں کام کر چکے ہیں اور جو افغانستان کی صورتحال پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو افغان حکومت وہاں پر زیادہ دیر نہیں ٹک سکے گی، اور 6 ماہ کے عرصے کے اندر ہی وہ گر سکتی ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ ابھی امریکی افغانستان سے گئے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی طالبان نے کیپٹل کو ٹیک اوور کر لیا، اور وہ جو گورنمنٹ تھی جو کہ امریکی بیکڈ گورنمنٹ تھی، امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا ہوا تھا، یا ویسٹرن بیکڈ گورنمنٹ جو تھی، جس کا یہاں پہ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، ویسٹرن بیکڈ گورنمنٹ فیل لائک اے ہاؤس آف کارڈز، جیسے تاش کے پتوں کا اگر آپ ایک گھر بنائیں تو وہ فوراً سے گر جائے گا، یا ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کو گرا دے گا، اس طریقے سے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی۔ اور اس گورنمنٹ کے جو فیسیلیٹیٹرز تھے اور اس کو سپورٹ کرنے والے تھے، بینیفیکٹرز کا مطلب ہوتا ہے سپورٹرز، اس کے جو فورن سپورٹرز تھے تیزی کے ساتھ ملک چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے، یا وہاں سے وہ چلے گئے۔ The Hardline Movement's report card concerning its new year in power is nothing to write home about, with mostly negatives and some grey areas and very few positives.
اگر ہم افغانستان میں طالبان کے اس ایک سال کے عرصے کو دیکھیں تو بہت ہی کم ہمیں ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا بہت ہی کم پازیٹیو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم فخر سے کوئی بات بتا سکیں یا پھر جن کے بارے میں کوئی قابل ذکر چیز لکھی جا سکے. پازیٹیو چیزیں ایسی بہت کم ہیں اور جو نیگیٹیوز ہیں اس کے کمپیریزن میں وہ بہت زیادہ ہیں. گرے ایریاز کا جو یہ ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تو گرے ایریا ایک ناؤن ہے اور گرے ایریا کہا جاتا ہے ایک ایل ڈیفائنڈ سچویشن کو یا پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جس کو ہم فوراً سے یہ ڈیسائیڈ نہ کر کے بتا سکیں کہ کیا یہ اچھی ہے، کیا اچھی چیزوں میں فال کرے گی یا پھر یہ بری چیز میں فال کرے گی. جیسے کہتے ہیں کہ لائلٹی از ادھر بلیک اور وائٹ، اٹ کین ناٹ بی گرے، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ یا تو وفادار ہوں گے یا پھر وفادار نہیں ہوں گے، درمیان والی چیز نہیں ہے. تو گرے ایریاز یہاں پر ایسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس میں کچھ لوپ ہولز ہوں. There were genuine fears that the Taliban would revert to their ways of old when they enforced medieval codes during their 1996 to 2001 stint in power. یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سب کو تقریباً تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ کنسرنس تھے کہ طالبان کے پاس اگر حکومت چلی گئی تو اس کے بعد وہ انہیں اپنی اسی رجیم کو واپس لے کر آئیں گے جس کو انہوں نے پہلے پریکٹس کیا تھا اپنے پچھلے دور حکومت میں، جہاں پر انہوں نے خواتین کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز لگا دی تھیں. ان کے ساتھ ایک میل شخص کا ہونا ضروری تھا اگر وہ کہیں ٹریول کر رہی ہیں، کہیں باہر نکل رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں. اسی طرح سے ان کی جابز وغیرہ کے لیے بھی پرابلمس تھے. تو اسٹنٹ کا جو یہ ورڈ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم. اور ہوا بھی وہی کہ وہ جو خوف تھا کہ طالبان اس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے وہی کیا. ہم تھوڑی سی اگر نظر ڈالیں طالبان کے پہلے دور حکومت کے اوپر تو پہلی بار طالبان نے 1990 کے ڈیکڈ میں سوویت یونین کے انخلا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو سول وار تھی افغانستان میں اس کے بعد اقتدار میں آئے. اس وقت افغانستان کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جب طالبان اقتدار میں آئیں گے تو ان کے دن بدل جائیں گے، اور واقعی وہ بدلے، لیکن پازیٹیو سینس میں نہیں بلکہ نیگیٹو سینس میں. انہوں نے جن لوگوں کو سزا ہوئی تھی ان مجرموں کا سر عام سر قلم کرنے کی سزا ان کو دینے کا فیصلہ کیا. اگر کوئی چوری کرتا تھا تو اس کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے پبلکلی. اور اس کے علاوہ جو جینڈر سیگریگیشن ہے اس کو بھی انفورس کیا، فورسفلی انفورس کیا. انہوں نے میوزک کے اوپر پابندی لگا دی اور یہ بھی ریسٹرکشنز لگائی گئیں کہ جو مرد ہیں ان کو داڑھی رکھنا ان کے لیے لازمی ہوگا. اس وقت بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بھی اس ایک سال کے عرصے میں وہ تمام چیزیں واپس آ گئی ہیں اور یہ انتہائی غریب ملک تیزی سے مزید بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں ڈیموکریٹک فریڈم کو، فریڈم آف اسپیچ یا پھر جو انڈیویجول فریڈم ہے اور اس کے بعد جو خواتین کے حقوق ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں ان کے حوالے سے امریکن رجیم میں جو افغانستان میں پچھلے 20 سالوں میں تھی اور ایک جنریشن نے جو دیکھی تھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور ان میں جو بھی پیش رفت ہوئی تھی، تھوڑی سی جو امپروومنٹ ہوئی تھی وہ ریورٹ ہو گئی ہے، وہ الٹ گئی ہے، وہ واپس ری ٹریکٹ ہو گئی ہے، بیک ٹریک ہو گئی ہے. طالبان نے صاف طور پہ یہ اپنے ایکشن سے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو 2001 میں ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا اور تب جو ان کے کیریکٹرسٹکس تھے یا جو ان کی پرائیورٹیز تھیں ان میں اور اب جو حکومت کرنے والا گروپ ہے وہ کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوا ہے. کئی سالوں کے دوران جو رورل ایریاز اور بعد میں شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے پچھلے سال جب 15 اگست کو کیپٹل کابل کو کیپچر کیا اور امریکی حمایت یافتہ جو امریکن بیک گورنمنٹ تھی جس کے صدر تھے صدر اشرف غنی، وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور اس کے بعد ایک بریف پیریڈ میں اب اس وقت افغانستان بالکل ایک معاشی تباہی کے دہانے پر ہے. بے شک یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ بینک کی کچھ رپورٹس ہیں جن کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ امپلائمنٹ ریٹ انکریز ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں تو لوگوں کا معیار زندگی تبدیل نہیں ہوا ہے. اگر امپلائمنٹ ریٹ انکریز ہوا ہے تو ان کی انکم نہیں انکریز ہوئی ہے اور ان کے اوپر ڈپینڈنٹس بہت زیادہ ہیں. ایک شخص ہے جو
بہت زیادہ لوگوں کو ایک پورے خاندان کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر خواتین کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اور ان کے اوپر کچھ اس طرح کے ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں جو بھی ان ریسٹرکشنز کو اپوز کرتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ریسنٹلی کابل میں القاعدہ کے ایک رہنما ایمن الظواہری کو بھی ہلاک کیا گیا ہے تھرو امریکن ڈرون، اور ان کی ہلاکت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان بدستور پرتشدد انتہا پسندوں یا ٹیررسٹ کو ایک سینکچری فراہم کرتا ہے، جس کی طالبان نے پہلے اگریمنٹ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ However, while in many ways the new Taliban are very much like the old Taliban in some areas, the group has shown moderation if only slightly. یہاں پہ اس لائن میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ طالبان نے خواتین کے لیے کس طرح سے ان کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ سیکنڈری اسکولز لڑکیوں کے بند کر دیے ہیں، اس کے علاوہ فریڈم آف موومنٹ کے اوپر ان کے ریسٹرکشنز ہیں۔ پھر یہ کہ انکلوسیوٹی نہیں ہے ان کی گورنمنٹ میں، اگر کوئی آئیڈیالوجیکلی ڈفرینٹ شخص پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ میں تو اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، یعنی کہ اگر مائنورٹیز ہیں فار ایگزامپل تو ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے خواتین کی جو ریپرزنٹیشن تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے ایمن الظواہری کی ڈیتھ کا، اور جو کہ کابل کے ایک سبرب ایریا کے اندر قیام پذیر تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ طالبان نے اپنی کمٹمنٹ کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، وائلیشن کی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو یہاں پر اس بات کا ڈینائل ہوتا ہے جب ایمن الظواہری کی وہاں پہ جو کہ القاعدہ کے چیف تھے وہاں پر ڈیتھ ہوئی۔ Despite all these grim considerations, the fact is that Taliban are a reality, an unpleasant one that cannot be wished away by international community. اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے پچھلے سال ہی طالبان کو اکنامک آئسولیشن کی طرف دھکیل دیا تھا۔ ان پالیسیز کی وجہ سے افغانستان کی جو معیشت تھی وہ ڈسیبل ہو گئی تھی، وہ کرپل ہو گئی تھی، کیونکہ جو بینکس تھے ان میں جو فنڈز تھے ان کو فریز کر دیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح سے جو انٹرنیشنل ایڈ تھی اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹر بھی تباہ ہو گیا، اور ملک جو ہے وہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہو گیا، جس میں 24 ملین سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو روزانہ کھانا کھانے کے لیے خوراک کافی مقدار میں نہیں ملتی تھی۔ اور کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو صورتحال ہے اس بحران میں یا وہ جو کرائسس ہے وہ پچھلے جو 20 سال میں جنگ سے زیادہ اموات کا باعث بن سکتا ہے۔ ایٹ لیسٹ 43% آبادی جو ہے افغانستان کی اس وقت، اس کو دن میں ایک وقت سے کم کی خوراک پر گزارا کرنا پڑتا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے یا یہ اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ 97% تک افغانستان اس سال کے اینڈ تک پاورٹی لائن سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جن کی صورتحال اس قدر بدتر ہے کہ وہ اپنے آرگنز تک بیچنے کے لیے تیار ہیں 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے۔ بیسیکلی اگر ہم اس ساری صورتحال کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کہ جس طرح سے افغانستان میں امریکہ نے آ کے جنگ کا اعلان کیا، اور پھر 20 سال تک وہاں پر رہنے کے بعد جب وہ وہاں سے گئے تو وہاں پر کوئی باقاعدہ پراپر انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا، پراپر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیگوسیشنز کے بعد جس میں تمام انکلوسیو ہوتے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا طالبان ہیں یا جو تمام پارٹیز ہیں وہ انکلوڈ کر کے ایک جامع حکمت عملی تیار کی جاتی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ امریکہ نے ایک طرح سے جیسے جان چھڑاتے ہیں وہاں سے ہیسٹی وتھڈرال کیا، اور اس وجہ سے جو بھی اب ایک پاور ویکیوم کریٹ ہوا اور وہاں پر جو کرائسس کریٹ ہوا ہیومینیٹیرین پھر ریفیوجیز کا، وہ اس وجہ سے کریٹ ہوا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کا ہوا۔ پچھلے 1 سال میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں یکسر بدل کر رہ چکی ہیں افغانستان میں۔
Also, it is unfair for the Western states to thrust the demand on the group. یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے افغانستان سے کہ ان کے اوپر امپوز کی جائیں طالبان کے اوپر ویسٹرن ڈیمانڈس، تو یہ بھی ایک وائیبل آپشن نہیں ہے یا یہ ورکیبل سلوشن نہیں ہے. تو ایک آپٹمسٹک امپیریکل اور پریگمیٹک اپروچ ہونی چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کوئی درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے، نہ تو یوں ہو کہ ان کو بالکل ہی آئسولیٹ کر دیا جائے اور وہ اپنی منمانی کرتے رہیں، وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہو جائے، وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ ان کو فلی ایکسیپٹنس دی جا سکے، بلکہ نیگوسیشنز کے تھرو اور ایک مڈل پاتھ کے ذریعے ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے، جہاں پر ظاہر ہے انسان تو وہاں رہتے ہی ہیں اور ان کو ایڈ کی بھی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو زندگی کا رائٹ بھی ہے. تو ان چیزوں کے لیے ویریس جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک وے آؤٹ نکالنے کی ضرورت ہے. The way forward therefore must be pragmatic. The international community must insist that Taliban restore girls' right to education and women's right to work, free movement, etc., but should not close all channels with the group if they take their time to do so. یعنی کہ اگر وہ امیجیٹلی، اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ طالبان کو اس بات کے اوپر انسسٹ کریں کہ وہ خواتین کے حقوق اور جو ہیومینیٹیرین رائٹس ہیں ان کو ریسٹور کریں، لیکن اگر وہ فوراً سے نہیں کرتے تو اس صورتحال میں ان سے نیگوسیشنز کے سارے چینلز کو کلوز نہیں کر دینا چاہیے. ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اور ان سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنوانے کے لیے ان کے ساتھ کمپلیٹ آئسولیشن والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. دیر کین آلسو بی نو اسپیس آف فورن ملیٹنٹس ان افغانستان. جیسے کہ ابھی ایمن الظواہری کی بات ہوئی، تو فورن ملیٹنٹس کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ لاسٹ میں اس پیراگراف میں یہ بات کہی گئی، ٹو پریونٹ افغانستان کولیپس انٹو رینیوڈ اناک، بجائے اس کے کہ افغانستان ایک نئے کرائسس کا شکار ہو تو وہاں پر اس کو ریکگنیشن کے لیے کچھ ٹاسک دینے چاہیے. اور جیسے کہ ہم نے بھی پہلے بات کی تھی کہ ایک درمیان کا راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، تو افغانستان کے رولرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے دے شوڈ اگری آن، اور دے کین اگری آن اے مڈل پاتھ. تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں افغانستان کی تاریخ پر. 1973 میں افغانستان میں ایک بغاوت ہوئی تھی اور افغانستان کے اس وقت بادشاہ تھے، اس وقت محمد ظاہر شاہ، ان کو معزول کر دیا گیا تھا، اور اس بغاوت کے بعد بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا افغانستان میں، اور افغانستان ایک جمہوریہ بن گیا تھا. اور اس کے بعد اس وقت جو USSR تھا یا جو سوویت یونین تھا، اس کے ساتھ افغانستان کے قریبی تعلقات تھے. 6 سال کے بعد سوویت یونین نے وہاں کی سوویت بیک گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیا. اور کیونکہ اس وقت کی جو وہاں پہ سوویت بیک گورنمنٹ تھی اس کو مسلح یا ملیٹنٹس گروپس کا سامنا تھا. کئی سالوں تک یہ جنگ جاری رہی اور اس جنگ میں لاکھوں افغان افغانستان چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے. اور اسی وقت اسامہ بن لادن اور ان کے علاوہ کچھ اور جو غیر ملکی ملیٹنٹس تھے وہ وہاں پر اٹریکٹ ہوئے، جو سوویت یونین کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے. 1989 میں سوویت یونین نے پیس اگریمنٹ کے اوپر سائن کیے اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، اور 1996 تک طالبان پاور میں آ گئے. اکتوبر 2021 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کیا، جب طالبان نے اسامہ بن لادن جو کہ القاعدہ کے رہنما تھے اور 9/11 میں ملوث تھے ان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا. دسمبر تک طالبان کے ہاتھ سے ملک کا کنٹرول جا چکا تھا. طالبان شکست کے بعد وہاں سے سرحد پار کر کے پاکستان فرار ہو گئے کافی تعداد میں، لیکن کچھ سالوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ آرگنائزڈ ہو چکے تھے، اور امریکن اور غیر ملکی فوجیوں اور اس وقت کے افغانستان کے جو صدر تھے یعنی کہ حامد کرزئی، ان کی حکومت کے خلاف وہ سخت بغاوت شروع کر چکے تھے. اس کے بعد مارچ 2003 میں عراق کے خلاف جو امریکی قیادت میں جنگ ہو رہی تھی اس میں افغانستان کے تنازع سے تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی تھی. مین وائل افغانستان میں جنگ تو جاری تھی، تو ویسٹ نے ایک ورکیبل اور پیسفل ڈیموکریسی کے قیام کے لیے اور اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر کے لیے ڈونیشنز دی، لیکن اس سے پہلے 2006 میں ہی طالبان کے حملے شدت اختیار کر گئے تھے. فروری 2020 میں امریکہ کے اس وقت کے صدر جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے،
انہوں نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ ایک پیس ڈیل کی جس کو دوحہ امن معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے میں طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کر کے یہ دستخط کیے گئے کہ مئی 2021 تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجی اور امریکی فوجی اور نیٹو کے جو بھی فوجی تھے وہ سب چلے جائیں گے۔ اس معاہدے کو صدر جو بائیڈن نے برقرار رکھا، لیکن انہوں نے جو انخلاء کی تاریخ تھی اس میں تھوڑی توسیع کر دی تھی، یعنی کہ جو مئی میں ہونا تھا اس کو انہوں نے انکریز کر کے 31 اگست تک کر دیا تھا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیسٹی ان آرگنائزڈ ودرال تھا، اور جس کے اوپر بعد میں بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ افغانستان سے جانے والی امریکی فوج نے لاکھوں ڈالر مالیت کا اسلحہ، گاڑیاں اور اس کے علاوہ اور جو فوجی ساز و سامان تھا وہ وہیں پہ چھوڑ دیا، جس سے جب طالبان اقتدار میں آئے تو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے 2000 سے بھی زیادہ بختربند گاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ 40 طیارے بھی جس میں ہیلی کاپٹر ڈرون بھی شامل ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تو افغانستان کی جنگ امریکہ کی سب سے طویل جنگ تھی جو کہ تقریباً 20 سال پر مشتمل تھی۔ اس دوران امریکی فوجی 2248 ایسے تھے جو کہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور افغانستان کے جو شہری تھے وہ 47,245 شہری مارے گئے۔ تو الٹیمیٹلی جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ افغان عوام کا ہوا ہے۔ افغان نیشنل آرمی اور پولیس کے ارکان کی ہلاکتوں کی تعداد 66,000، جبکہ جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے طالبان جنگجوؤں اور دیگر باغیوں کی تعداد 51,191 ہے۔ ریسرچز کے اکارڈنگ امریکی حکومت نے $2 ٹریلین سے زیادہ کی فنڈنگ کی اس جنگ کے لیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کی یہ پریڈکشن تھی کہ جب امریکہ یہاں سے ودرا کرے گا تو جو گورنمنٹ ہے افغان گورنمنٹ یا جو غنی گورنمنٹ وہ 6 ماہ کے اندر ہی گر جائے گی۔ اس کے باوجود جب طالبان نے صرف چند گھنٹوں میں کابل کے اوپر قبضہ کیا تھا تو امریکہ اور اس کے الائز سرپرائز رہ گئے تھے، اور وہ بالکل بھی اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں تھے۔ طالبان کی حکمرانی سے بچنے کے لیے ہزاروں لوگ کابل کے ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، اور کچھ لوگ جہاز کے اڑنے سے پہلے اس کے پہیوں کے ساتھ بھی لٹک گئے تھے، اور یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن تھی۔ 1 سال کے بعد طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسلامی قوانین کی جو ہارڈ انٹرپریٹیشن ہے اس کو دوبارہ متعارف کروا دیا۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں 3.7 ملین افغان بچے ایسے ہیں جو کہ اس وقت سکولز میں نہیں جاتے ہیں، جن میں سے 60% خواتین ہیں۔ ان لڑکیوں کی سیکنڈری ایجوکیشن کے اوپر بھی پابندی لگا دی۔ یہ دنیا کی یہ جو ریسٹرکشن ہے یہ دنیا کی واحد the only one in the world جینڈر کی بیس کے اوپر اسکول کی ایجوکیشن کے اوپر پابندی ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کا لٹریسی ریٹ ہے وہ صرف 37% ہے۔ تقریباً 1/3 سے زیادہ افغانستان میں لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہی ہو جاتی ہے، اور پھر ان پر یہ بھی زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم بند کریں۔ پچھلے سال سے اب تک بہت سی خواتین کو ان کے سرکاری شعبے کی ملازمتوں پر واپس جانے سے روک دیا گیا ہے۔ کاروباری مالکان کو اپنی زیادہ تر خواتین عملے کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور اس سے افغان خاندانوں کی روزی روٹی خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ بہت سی خواتین اپنے گھر کی واحد بریڈ ارنر بھی تھیں۔ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی ایک رپورٹ حال ہی میں جاری کی گئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ طالبان کی طرف سے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں اور تشدد ہے اور اپنی مرضی سے گرفتاریاں اور حراستوں اور بنیادی آزادیوں کی بے شمار خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر امریکہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ امریکہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے ملک میں انسانی تباہی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ افغانستان جب سے رشیا یوکرین کی وار شروع ہوئی ہے وہ ہائی لائٹس سے غائب ہو گیا ہے، لیکن اس کے شہری روزانہ کئی ناانصافیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے وہ کیا جو امریکہ کے لیے درست تھا، تب بھی افغانستان کے عوام کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کی ضرورت ہے۔ 20 سال کی امریکی حمایت یافتہ جمہوریت، چاہے وہ کمزور جمہوریت ہی تھی، لیکن اس نے افغانوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ خاص طور پر خواتین کو جو حقوق اس دوران ملے، ان کی زندگیاں یکسر بدل کر رہ گئی تھیں اس دور حکومت سے جو اس سے قبل طالبان کا تھا وہاں پر، اور اب وہاں کی خواتین طالبان کے تعصب کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔
وہ پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پر آ رہی ہیں، اور اکنامک ڈسپیرٹیز کی وجہ سے مزید عدم اطمینان بڑھ رہا ہے، اور افغانوں کی اکثریت کا مستقبل اس وقت تاریک نظر آتا ہے۔ یہاں پر کچھ فکشنز ہیں which I would like to recommend to understand the current situation in Afghanistan and to learn about the history in a fun way۔ ایک ہے خالد حسینی کی بک The Kite Runner، اور دوسری ہے A Thousand Splendid Suns by the same author، اور یہ خاص طور پر پچھلے دور حکومت میں جو طالبان کے افغانستان میں خواتین کے ساتھ سلوک تھا اور اب بھی وہی جاری ہے، اس کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی۔